اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے، اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کسی عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواہ میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتا ہے۔ میں تجھے بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے، اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھا بیٹھا اور فوراً صدقے دل سے تائب ہوا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی ایک بستی میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا، ایک مرغا اور ایک کتا تھا۔ مرغا اسے صبح نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں لاد کر لاتا، اور کتا اس کے گھر کی اور ساز و سامان کی رکھوالی کرتا۔ محترم ناظرین، ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی تو اس نیک شخص کے گھر والے اس نقصان پر بے حد پریشان ہوئے۔ پھر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیڑ پھاڑ ڈالا۔ اہل خانہ غمگین ہوئے، لیکن اس آدمی نے پھر یہی کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد کتا بیمار ہوا اور وہ مر گیا۔ اس پر بھی اس نے یہی لفظ دہرائے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ روز بعد ڈاکوؤں نے جنگل کی اس بستی پر راتوں رات حملہ کر دیا۔ وہ ڈاکو بستی میں موجود جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا پتہ لگاتے اور مال و ثواب لوٹ کر سب گھر والوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ اب اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور ہی نہ تھا جو بولتا، لہذا ڈاکوؤں کو اندھیرے میں اس نیک شخص کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا، اور وہ اسی طرح واپس ہو گئے۔
محترم ناظرین، یوں وہ نیک شخص اس آفت ناگانی سے محفوظ رہا اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری کرتا ہے۔ قرآن پاک میں صبر کے بہت سے فضائل آئے ہیں، چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورۃ نحل کی آیت نمبر 123 میں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد پارہ 23 سورۃ زمر آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔